شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے پاک نام سے جس نے میاں بیوی کا حلال رشتہ بنایا۔ خواتین و حضرات، بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنا۔ السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ شکریہ۔ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو یہ کبیرہ گناہ ہے، چاہے حیض کے دنوں میں ہو یا عام دنوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے پر لعنت کی ہے اور فرمایا ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرتا ہے۔ امام احمد نے اس سے روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس نے حائضہ سے جماع کیا، یہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کیا، یہ کسی کاہن کے پاس آیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن سے کفر کیا۔ خواتین و حضرات، بہت سی فطرت سلیمہ کی مالک بیویاں اس بات کا انکار کرتی ہیں، لیکن کچھ شوہر اسے طلاق سے ڈرا دھمکا کر منوا ہی لیتے ہیں اور کچھ اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بیوی شرم و حیا کی وجہ سے اہل علم سے پوچھ نہیں پاتی اور وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ یہ حلال ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ ہر طرح سے جماع کی اجازت ہے، آگے سے پیچھے سے، بشرطی کا اولاد کی جگہ جماع کیا جائے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ پچھلی شرمگاہ پاخانے کی جگہ ہے، اولاد کی جگہ نہیں ہے۔ جی ہاں، سب کو معلوم ہے یہ بات۔ اس جرم کا کچھ لوگوں میں سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کے پاک بندھن میں جاہلی اور غیر فطری طریقوں کو داخل کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ ذہن میں گندی فلموں کے مناظر ہوتے ہیں، حالانکہ ان سب گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشیر رہے کہ یہ کام سراسر حرام ہے، چاہے میاں بیوی دونوں یہ کام کرنے پر راضی بھی ہوں، اس لیے کہ ان دونوں کی رضامندی سے حرام کام کو حلال نہیں بنا سکتی۔ ٹھیک ہے، دوبر میں جماع کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 223۔ لفظ حرث یعنی کھیتی یہ فائدہ دیتا ہے۔ یہ اباحت صرف فرج یعنی قبل میں داخل ہوگا، خاص کر جبکہ وہ اولاد پیدا ہونے کی کھیتی ہے۔ یہاں مشابہت یہ دی گئی ہے کہ ماں کے رحم میں نطفہ ڈالا جاتا ہے جس سے نسل پیدا ہوتی ہے، جس طرح زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے جس سے نباتات اگتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں میں مادہ ہے۔ اور کولا انا شئتم یعنی جس طرف سے بھی چاہو، چاہے پچھلی جانب سے یا اگلی جانب سے، اسے بٹھا کر یا لٹا کر، لیکن جماع حرث یعنی کھیتی میں ہو، فرج یعنی فرج جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، شرمگاہ۔ ایک شاعر کا کہنا ہے کہ رحم تو ہمارے لیے کھیتیاں ہیں، ہم پر تو صرف اس میں بیج بونا ہے اور اللہ کے ذمہ اس کو اگانا ہے۔ ابن خزیمہ بن حارث ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا، تم عورتوں کی دوبر کو استعمال مت کرو، یعنی پچھلی شرمگاہ کو استعمال مت کیا کرو۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کی دوبر استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ فطرت سے ہٹ کر کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایسا کر لیا تو اس کی بیوی کو طلاق شمار نہیں ہوگی، جیسا کہ اکثر لوگوں میں مشہور ہے، کیونکہ اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ لیکن یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی یہ عادت بن جائے تو بیوی کے لیے اس سے طلاق حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ یہ فاسق ہے، یہ فسق ہے اور اس فعل کی بنا پر بیوی کو اذیت سے دوچار کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح شادی کی غرض اور مقصد بھی اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ بیوی کو اس خبیث اور گندے کام کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے خاوند کو نصیحت کرے اور اللہ کا ڈر پیدا کرے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے کی سزا یاد دلائے۔ اگر شوہر اس فعل سے توبہ کر لے تو اس کے ساتھ باقی رہنے میں کوئی مانع نہیں ہے اور اس سے تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرج آگے والی شرمگاہ میں حیض کی حالت میں جماع صرف اس لیے حرام کیا ہے کہ عارضی طور پر اس گندگی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمیشہ ہی گندگی کی جگہ ہے؟ بلکہ اس میں نقصان بھی ہے کہ اس فعل سے نئی نسل پیدا نہیں ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ خواتین کی دوبر سے آگے چلتے ہوئے بچوں کے ساتھ بھی غیر فطری کام شروع کر دیں گے۔ خواتین و حضرات، عورت کا بھی اپنے خاوند پر حق ہوتا ہے
اور دونوں جبر میں جماع سے اس کی حق تلفی ہوتی ہے، جس سے عورت کی شہوت پوری نہیں ہوتی اور اس کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دوبر کو اللہ تعالیٰ نے جماع کے لیے نہیں بنایا اور نہ ہی اسے اس کام کے لیے تیار کیا ہے، فرج ہی جماع کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ چنانچہ فرج چھوڑ کر دوبر میں جماع کرنے والے اللہ کی حکمت اور شریعت دونوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کام سے مرد کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے طبیب حضرات بھی اسے منع کرتے ہیں، کیونکہ فرج میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہے، اس سے مرد کو سکون ملتا ہے، جبکہ دوبر میں مکمل پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور نہ ہی مکمل طور پر پانی دوبر میں نکل پاتا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی فطرت کے خلاف۔ مرد کا ایک اور اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے کہ اسے اس کام کے لیے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ یہ کام ہے ہی فطرت کے خلاف۔ یہ جگہ گندگی اور پاخانے کی ہے اور انسان اس جگہ کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور گندگی اس کے جسم کو بھی لگ جاتی ہے۔ عورت کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ فطرت سلیم کے بالکل منافی ہے۔ یہ کام کرنے والے اور کروانے والے کے مزاج میں ایسی تبدیلی آتی ہے جس کی اصلاح ممکن نہیں۔ اگر توبہ کر لے تو شاید اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ یہ کام لعنت کا موجب اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، جس سے اللہ کی نعمتیں زائل اور بندہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے والے سے اعراض فرما لے گا اور اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ ذرا سوچئے، اس کے بعد اسے کس خیر کی امید ہو سکتی ہے اور کس طرح تکالیف سے بچ سکتا ہے؟ انسان کی زندگی کیسی ہوگی جبکہ اللہ کی لعنت اس پر برستی ہو اور اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اس کام سے حیا کلی طور پر رخصت ہو جاتی ہے، حالانکہ دل کی زندگی حیا سے ہی ہے۔ اگر دل سے حیا ہی مٹ جائے تو گناہوں کو بھی انسان اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اچھی چیزوں کو برا جاننے لگتا ہے۔ یہاں آ کر برائی اس پر مکمل حاوی ہو جاتی ہے۔ اس کام سے انسان اس فطرت سے نکل جاتا ہے جس پر اللہ نے اسے پیدا فرمایا، اور اس میں حیوانیت آ جاتی ہے، بلکہ حیوانیت سے بڑھ کر اپنی فطرت کو الٹ کر بیٹھتا ہے، اور جب فطرت ہی الٹ جائے تو دل، اس کے کام اور چال چلن سب الٹا ہو جاتے ہیں، اسی لیے بری چیزیں اسے اچھے لگنے لگتی ہیں۔ اس سے انسان میں مذموم قسم کی جرات پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور گناہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے درود و سلام ہو اس ہستی پر جس کی ابتدا اور ہدایت میں کامیابی ہے، جس کی اتباع اور ہدایت میں کامیابی ہے اور اس کی مخالفت میں ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی حرام کردہ اشیاء کی حدود پر رک جانے کی توفیق دے۔ وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔